السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے بہت سارے کام رکے ہوئے ہوتے ہیں، اٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا فلاں کام فوراً پورا ہو جائے۔ جو کام میرا اٹکا ہوا ہے، جس کو پورا کرنے کی وہ کوشش میں لگا ہوا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ یہ اٹکا ہوا کام مکمل ہو جائے اور جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں، گھریلو ایسے کام ہوتے ہیں، انسان کی لائف کے بہت سارے ایسے ضروری کام ہوتے ہیں جس کے بارے میں یہ چاہتا ہے کہ یہ فوراً پورے ہونے چاہیے۔ بہت ساری بہنیں ہیں، ان کے ایسے کام ہوتے ہیں، بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جو اٹکی ہوئی ہوتی ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ یہ فوراً پوری ہو جائیں۔ تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر کچھ نشانیاں بتاؤں گا کہ جب اٹکے ہوئے کام اور رکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہوں گے تو پورا ہونے سے پہلے آپ کو یہ نشانیاں آپ کو خود اپنے اندر نظر آئیں گی۔ اگر یہ نشانیاں آپ کو خود اپنے اندر نظر آئیں تو آپ سمجھ جانا کہ میری زندگی کے جو اٹکے ہوئے اور اسی طرح رکے ہوئے کام ہیں وہ انشاءاللہ فوراً اللہ کی طرف سے پورے ہونے والے ہیں اور بہت جلد مجھے خوشیاں نصیب ہونے والی ہیں۔ وہ 5 نشانیاں ہیں، وہ 5 نشانیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ جب انسان کے کام ہونے والے ہوں گے، اٹکے ہوئے کام اور رکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہوں گے، تو اس سے پہلے اللہ رب العزت انسان کے دل کے اندر صبر پیدا فرما دے گا، یعنی اس کو صبر کی دولت اور صبر کی عظیم نعمت اسے نصیب ہو جائے گی۔ اور صبر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العزت ہر کسی کو نصیب نہیں فرماتا۔ انسان بے صبرہ ہے، عام طور سے بے صبرہ ہی رہتا ہے۔ اگر انسان کے اندر صبر آ جائے نا تو اللہ رب العزت کے اطاعت گزاروں اور فرما برداروں میں اس کا شمار ہونے لگے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ صبر جو ہے نا بہت عظیم نعمت ہے، اور صبر آپ کو جب نصیب ہو جائے گا اور آپ کو بری باتوں پر، برے حالات پر یا بری آفتوں پر، بری بیماریوں پر، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں آپ کو جب صبر نصیب ہونے لگے گا تو پھر آپ یہ سمجھ جانا کہ انشاءاللہ بہت جلد میرے رکے اور اٹکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہیں۔ یہ سب سے بڑی اور پہلی نشانی ہے۔ اسی طرح جو دوسری نشانی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت اٹکے کام پورا کرنے سے پہلے انسان کو شکر کی نعمت سے نواز دیتا ہے، یعنی اس کے دل کے اندر شکر کا مادہ پیدا کر دیتا ہے اور وہ اللہ کا شکر کرنے لگتا ہے۔ یعنی جیسے بھی وہ ٹوٹے پھوٹے حالات کے اندر رہتا ہے، ان حالات میں بھی اس کی زبان سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ اگر پریشانی میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کا شکر نکلتا ہے، تنگ دستی میں ہوتا ہے تو بھی اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ اگر اس کے پاس کھانے کو نہ ہو، پہننے کو نہ ہو تو بھی اس حال میں وہ اللہ رب العزت کا شکر ہی ادا کرتا ہے۔ کوئی حالات پوچھتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بہتر ہوں، اللہ جس حال میں رکھے میں اس حال میں رہنے کو راضی ہوں۔ اللہ رب العزت کا ہر لمحہ شکریہ زبان سے، جسم کے ایک ایک اعضاء سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اس طرح کی کیفیت اگر آپ کو نظر آئے تو میں سمجھ جانا کہ رکے اور اٹکے ہوئے کام انشاءاللہ بہت جلد پورے ہونے والے ہیں۔ اسی طرح جو تیسری نشانی ہے وہ یہ ہے جب اٹکے اور رکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہوں گے تو اس سے پہلے آپ کے دل کے اندر اللہ کا یقین پیدا ہو جائے گا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت آپ کے دل میں منور ہو جائے گی، جاگ جائے گی۔ آپ کے دل کے اندر اللہ کا یقین ایسا آ جائے گا کہ آپ یہ کہنے لگیں گے کہ سب کچھ کرنے والی، سب کچھ ہونے والا، جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ پریشانی دینے والا، خوشی دینے والا، اسی طرح کھانے کو دینے والا، پہننے کو دینے والا، زندگی اور موت دینے والا، سب کچھ اگر کوئی ہے، کوئی ایسی ذات ہے تو وہ ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا اگر ایک انسان کو تکلیف پہنچانے پہ آ جائے اور اللہ رب العزت یہ چاہے کہ میں اس بندے کو تکلیف میں نہیں رکھوں گا تو پوری دنیا اور پوری دنیا کی ساری طاقتیں مل کر بھی اس بندے کو تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہیں۔ اور اگر
سارے بندے خوشی دینے پہ آ جائیں، خوش رکھنے پہ آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کر لے کہ میں اس بندے کو تکلیف میں رکھوں گا، آزمائش میں مبتلا کر دوں گا، تو ساری دنیا کی طاقت بھی مل کر اسے خوشی نصیب نہیں کر سکتی ہے۔ تو جو کچھ کرنے والا ہوتا ہے، جو کچھ ہونے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایسا یقین دل کے اندر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت مصیبتوں پر صبر اور شکر کی توفیق سے نواز دے گا اور یقین دل کے اندر پیدا کر دے گا۔ اگر اس طرح یقین کی کیفیت دل میں آ جائے تو پھر سمجھ جانا کہ بہت جلد جو اٹکے ہوئے کام ہیں اور رکے ہوئے کام ہیں، اللہ رب العزت انہیں پورا کرنے والا ہے۔ یہ 3 نشانیاں ہو گئیں۔ جو چوتھی نشانی ہے وہ یہ ہے کہ اٹکے اور رکے ہوئے کام پورا ہونے سے پہلے آپ کے اندر جو چوتھی بڑی نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ کہ عبادت کا شوق، یعنی شوق عبادت بڑھ جائے گا۔ عبادت کا شوق آپ کے دل میں اور آپ کی زندگی میں بڑھ جائے گا۔ آپ کا دل کرے گا کہ میں اچھے کام کروں، آپ کا دل کرے گا کہ میں عبادت کروں، اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ، عبادت، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، ذکر اذکار، اسی طرح استغفار، تہجد، تسبیحات، یعنی جو بھی عبادت والے کام ہیں، ثواب والے کام ہیں، نیکیوں والے کام ہیں، خدمت والے کام ہیں، جس سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ سارے کام کرنے کا شوق اور جذبہ، لگن آپ کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ اس طرح کی کیفیت اگر آپ کے دل میں پیدا ہو تو آپ سمجھ جانا کہ جو اٹکے ہوئے اور رکے ہوئے کام ہیں انشاءاللہ بہت جلد پورے ہونے والے ہیں۔ اسی طرح جو 5ویں نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب اٹکے اور رکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہوں گے تو اس سے پہلے اللہ رب العزت دنیا کی جو محبت ہے نا وہ ختم فرما دے گا، دنیا کی نفرت دل میں پیدا کر دے گا اور آخرت کا شوق اور آخرت کی محبت دل میں پیدا کر دے گا۔ دنیا کی نفرت، دنیا سے محبت بالکل ختم ہو جائے گی۔ انسان دنیا کا سے دل لگائے بیٹھا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ لمبے عرصے زندہ رہوں، میرا اتنا مال و دولت ہونا چاہیے، میرے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے، میری اتنی اولادیں ہونی چاہیے، میرا اتنا بزنس ہونا چاہیے، اور میری یہ شہرت ہو، میرا یہ نام ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ دنیا سے محبت جب ہوتی ہے تو اس طرح کی خواہشات دل کے اندر جنم لیتی ہیں، جو کہ دنیا کی محبت انسان کے ایک ایک جسم کو، انسان کی روح کو انتہائی تکلیف پہنچاتی ہے۔ دنیا کی محبت انسان کے جسم کو کھوکھلا کر دیتی ہے، اور آخرت سے اگر انسان محبت کرنے لگے اور آخرت کے محبت، آخرت کا شوق پیدا ہو جائے تو پھر وہ انسان کو کامیاب بنا دیتی ہے۔ تو جب رکے اور اٹکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہوں گے آپ کو تو دنیا کی نفرت آپ کے دل میں آ جائے گی۔ آپ چاہیں گے کہ میں دنیا سے بس بقدر دنیا کو استعمال کروں، دنیا مجھے استعمال نہ کرے۔ جیسے کہ موبائل کے تعلق سے ہوتا ہے کہ آج کل موبائل کو ہم استعمال نہیں کر رہے بلکہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہوتا ہے، جبکہ موبائل کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے ضرورت کے لیے، اور ہو یہ رہا ہے کہ موبائل ہمیں استعمال کر رہا ہے، ٹی وی ہمیں استعمال کر رہا ہے، خرافاتیں، رسم و رواج ہمیں استعمال کر رہے ہیں، یہ دنیا ہمیں استعمال کر رہی ہے۔ تو ہمیں دنیا کو استعمال کرنا ہے، ہمیں چیزوں کو استعمال کرنا ہے، بقدر ضرورت ہمیں ان سے فائدہ حاصل کرنا، باقی تو ہمیں تیاری آخرت کی کرنی ہے۔ تو جب ہمارے اٹکے اور رکے ہوئے کام پورے ہونے والے ہوں گے نا تو دنیا کی نفرت ہمارے دل میں پیدا ہو جائے گی اور آخرت کا شوق ہمارے دل کے اندر آ جائے گا۔ اور جب اس طرح ہوگا تو پھر آپ سمجھ جانا کہ اٹکے اور رکے ہوئے کام وہ ہم اللہ کی طرف سے پورے ہونے والے ہیں۔ تو یہ 5 اہم نشانیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ امید ہے کہ اس طرح کی نشانیاں آپ کو ظاہر ہو، نظر آئیں۔ اللہ رب العزت آپ کی عبادات کو اور شوق کو، قرب کو قبول فرمائے۔